بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ وآل بیت اجمعین اما بعد عن حذیفہ بن یمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر او لیشرکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب فتنے کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ نبی قسم کھا رہے ہیں، غور سے سنیے گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم معروف بھلائی کا حکم دو اور منکر برائی سے روکو، ورنہ ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے، عذاب مسلط کرے۔ بنی اسرائیل پر ایک عذاب آیا ہے۔ کیوں عذاب آیا ہے؟ غور سے سنے گا۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے صاف قرآن مجید کہتا ہے، لعنت کا لفظ استعمال کر کر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یہتدون۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ غور سے سنیے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کی عادت تھی جب کسی برائی کو دیکھتے تو خاموش رہ جاتے، یہ برائی ہے نہیں بولتے، خاموش رہ جاتے۔ اور جو لوگ برائی سے روکتے ان کو کہتے، کیوں روکتے ہو ان کو، کیوں روکتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو، لم تعظون قوما للہ مہلکہم، کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، اللہ چاہے تو ہلاک کر دے گا نا، اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ جب اللہ کا عذاب آیا، قرآن مجید کا لفظ ہے، جھنجھوڑنے والا لفظ ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے صرف بچایا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے، باقی سب اللہ کے عذاب میں آ گئے، جب اللہ کا عذاب آئے گا اس کے بعد تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، جب عذاب آئے گا اس کے بعد تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ چکے ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ اس کا حل ہے، آج مسلمان پر ظالم حکمران مسلط ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔